بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیکنڈ ایئر ایجوکیشن لیکچر میں اسٹوڈنٹس آپ کو ویلکم۔ ہم ڈسکس کر رہے ہیں پاکستان کے تعلیمی مسائل۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے معیار تعلیم۔ لاسٹ ڈے جو ہمارا ٹاپک تھا وہ تھا آبادی میں اضافہ اور تعلیم۔ کس طرح جو ہے وہ آبادی میں جس تیز رفتاری سے اضافہ ہو رہا ہے، شرح خواندگی میں اس رفتار سے اضافہ نہیں ہو رہا، اور اس وجہ سے ہمارے تعلیمی مسائل جنم لے رہے ہیں۔ غربت جو ہے اس کی وجہ سے لوگ اپنے بچوں کی بنیادی ضروریات پوری نہیں کر سکتے، اور تعلیم سے ان کی دوری ہے۔ یہ وہ مسائل ہیں جو کہ پھر ہمارے بعد میں معاشرتی مسائل بن جاتے ہیں۔ معیار تعلیم، معیار تعلیم کسے کہا جاتا ہے؟ عموماً اگر ہم عام الفاظ میں کہیں، ہم کہتے ہیں آج کل تعلیم کا معیار گر رہا ہے، یعنی آج سے پہلے جو لوگ پڑھے لکھے تھے وہ تعلیم کے میدان میں جو ہے ان کی کارکردگی اچھی تھی۔ آج جو لوگوں کی کارکردگی ہے وہ اچھی نہیں ہے، یا لوگوں کی لرننگ نہیں ہے وغیرہ، تو اس کو کہا جاتا ہے معیار تعلیم جو ہے وہ گر رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں عموماً تعلیمی حلقوں میں خصوصاً ملکی معیار تعلیم کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ پچھلے سالوں کی نسبت معیار تعلیم زوال پذیر ہے۔ اس تاثر کو پبلک سروس کمیشن اور قومی بھرتی کیے بعض سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کی رپورٹوں سے بھی تقویت ملی کہ یعنی جب کینڈیڈیٹ اپنے انٹرویو، اپنے ٹیسٹ کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ پھر ہمیں یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہوتا کہ ہماری تعلیم کا معیار اب کیا ہے۔ کیا واقعی ہمارے تعلیمی معیار پہلے کی نسبت گر رہا ہے، یا صورتحال اس کے برعکس ہے؟ معیار تعلیم سے ہم مراد کیا لیتے ہیں؟ اس کو کس طرح جانچا جا سکتا ہے؟ اس پر اثر انداز ہونے والے عوامل کون سے ہیں؟ کیا امتحانات کے نتیجے کے طور پر حاصل شدہ نمبروں کو، ڈویژنوں اور گریڈوں کو تعلیم کا معیار سمجھا جاتا ہے؟ ہم اگر اپنی روزمرہ زندگی میں نظر دوڑائیں تو ہم کسی چیز کے اچھا یا برا ہونے کے بارے میں فیصلہ اس کی خوبیوں، خامیوں اور صفات کو دیکھ کر کرتے ہیں۔ جس چیز میں صفات اور خوبیاں دوسروں کی نسبت زیادہ تعداد میں مستقل اور پائیدار ہوں گی، ہم اس معیار کو زیادہ اچھا کہیں گے۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی چیز کے معیار کا تعلق اس کی خوبیوں کی تعداد، ان کے مستقل ہونے اور ان کی ویسی ہی کسی دوسری چیز کے موازنے سے کیا جاتا ہے۔ ہم اشیاء کے بارے میں مقداری یا ہندسی انداز میں پرکھ کرتے ہیں اور بعض کے بارے میں صفاتی انداز اختیار کرتے ہیں۔ مثلاً اگر ہم ایک میز کا جائزہ لیں تو ہم کہیں گے اس کی لمبائی، چوڑائی، اونچائی کو ہندسوں میں بیان کرتے ہیں کہ یہ 4 فٹ لمبا، 2 فٹ چوڑا ہے، لیکن اس کے رنگ روغن کا جائزہ لینے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ ہم کیا کہیں گے کہ ہم لکڑی رنگ کی صفات بیان کریں گے کہ لکڑی اچھی ہے، بہت اچھی ہے یا خراب ہے، اس طرح پالش اچھی ہے، اس میں چمک آتی ہے، اترتی نہیں ہے وغیرہ۔ اس ہندسی اور صفاتی جائزے کی بنیاد پر ہم اشیاء کے معیار کا فیصلہ کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح تعلیم کے معیار تعلیم کا فیصلہ بھی تعلیم کے ہندسی اور صفاتی جائزے اور پرکھ کے بعد ہی کیا جاتا ہے۔ کہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس نے اتنے اچھے مارکس لیے، اس کے 90% جو ہیں وہ مارکس ہیں، اس کی کریکٹر بلڈنگ بھی ہوئی ہے اور وہ ایک اچھا اسٹوڈنٹ ہے، اپنے جو ہے نظریہ ہے، اس کی آئیڈیالوجی ہے، جو معاشرتی قوانین ہے اس کو فالو کرتا ہے، تو یہ سارا جو ہے اس کی صفاتی اور ہندسی جو ہے وہ معیار ہے۔ معیار تعلیم سے مراد تعلیم اور تعلیمی عمل میں شامل تمام عناصر کی خوبیوں اور صفات کی تعداد، ان کی پائیداری کے ایسے موازنے کا نام ہے جو کم از کم طے شدہ ہندسی یا صفاتی سطح سے کیا جاتا ہے۔ معیار تعلیم وہ کسوٹی ہے جس میں موازنہ کر کے یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ طلباء کی استعداد اور اکتساب میں کس حد تک اضافہ ہوا ہے۔ یعنی ہم جب طلباء اور اساتذہ کی قابلیت، ان کی مہارت، صلاحیت اور اکتساب کا نمبروں، فیصد یا اوسط وغیرہ کے لحاظ سے ہندسی انداز میں، یا ڈویژن اور گریڈ کے لحاظ سے صفاتی انداز میں پہلے سے موجود یا کم از کم طے شدہ سطح سے موازنہ کر کے اس کو اچھا یا برا کہتے ہیں، تو دراصل ہم تعلیمی معیار کی بات کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ ٹیچر کی مہارت ہے، اس کا اکتساب ہے، اس کی لرننگ ہے، اور اس کے اسٹوڈنٹ کے جو مارکس ہیں اس کو دیکھ کر ہی ہم معیار تعلیم کا اندازہ لگاتے ہیں۔
ہیں। اس طرح ہم طلباء کے حاصل کردہ انفرادی اور اجتماعی نمبروں، ان کی اوسط اور فیصد مختلف مضامین میں حاصل کردہ نمبروں کی بنا پر اسکولوں اور اساتذہ کے معیار تدریس کا اندازہ لگاتے ہیں، لیکن یہ معیار تعلیم کو جانچنے کا ہندسی یا عددی پہلو ہے۔ اس کی بنیاد پر معیار تعلیم کا ہم حتمی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ بعض صورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے نمبر لگانا ممکن نہیں ہوتا، مثلاً کسی طالب علم کی تحریر کا انداز کتنا اچھا اور خوبصورت ہے، اس کے کام کرنے کے طریقے کتنے اچھے اور اصولوں کے مطابق ہیں، اس کا انداز گفتگو جو ہے وہ کیا ہے، یا پھر کسی تعلیمی ادارے نے نصابی اور ہم نصابی سرگرمیوں میں کتنے انعامات پوزیشنیں حاصل کی ہیں، اساتذہ اور طلباء نے کس قدر تعلیمی، سماجی اور معاشی سرگرمیوں میں حصہ لیا ہے، ادارے کے فارغ التحصیل طلباء نے حاصل شدہ علم اور تربیت سے عملی زندگی میں کیسے فہم، ادراک اور اطلاق کا مظاہرہ کیا۔ ان سرگرمیوں اور صفات کے نمبر لگانا اگرچہ ممکن تو نہیں ہے لیکن نسبتاً مشکل ہے۔ ناممکن تو نہیں ہے لیکن مشکل ہے۔ عام طور پر ان معاملات اور سرگرمیوں سے طلباء، اساتذہ اور تعلیمی اداروں کے معیار کا اندازہ لگاتے ہیں۔ ان کو بہت بہتر، درمیانے اور درمیانے سے کم یا خراب کا ہم نام دیتے ہیں۔ ایسا کرنا بھی دراصل معیار کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ہے، جو معیار تعلیم جانچنے کا صفاتی پہلو ہے۔ یہ ممکن ہے کہ ایک طالب علم ہندسی اعتبار سے 85% نمبر لے کر کامیاب ہو جائے، لیکن اپنے علمی فہم، ادراک اور اطلاق کے لحاظ سے مطلوبہ صلاحیت نہ رکھتا ہو، جس کی اس سے توقع کی جاتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ معیار تعلیم کا تعین ہندسی اور صفاتی دونوں پہلوؤں سے کیا جائے۔ ہم اپنے طلباء اور اساتذہ سے کیا توقعات رکھتے ہیں، ان کی کارکردگی کو کس مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں، یہ توقعات نصاب میں مقاصد کے طور پر شامل ہوتی ہے اور یہی مقاصد معیار تعلیم کا تعین کرتے ہیں۔ یہاں پر یہ بات خاص طور پر یاد رکھنا ضروری ہے کہ معیار تعلیم دراصل طلباء، اساتذہ اور تعلیمی اداروں کی کارکردگی، صلاحیت، استعداد اور اکتساب کی کم سے کم حد ہے، جس کی زیادہ سے زیادہ حد کا تعین نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے کم ہونے کی صورت میں معیار تعلیم کے گرنے کا اشارہ ہوتا ہے، جو قابل قبول نہیں ہے۔ کسی بھی ملک یا معاشرے کے تعلیمی معیار کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی یہ کہ معیار تعلیم میں بہتری آ جائے، دوسری یہ کہ معیار کا گر جانا، اور تیسری یہ کہ ایک ہی سطح پر برقرار رہنا۔ معیار تعلیم کی ان سب صورتوں کے پیدا ہونے والے کئی عوامل ہو سکتے ہیں، اور کچھ عوامل کا جو ہے وہ پھر ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس کو ڈسکس کریں گے کہ کس طرح جو ہے کون سی ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ ہماری تعلیم کا معیار گر رہا ہے، اور آج ہم یہ کہنے پہ مجبور ہیں کہ ہمارا آج کا جو اسٹوڈنٹ ہے، آج کا طالب علم ہے، اس کی لرننگ اور اس میں وہ صفاتی خوبیاں نہیں ہیں جو کہ ہمارے مطلوبہ تعلیم کے مقاصد ہیں، اور ہمیں ان کو پورا کیا جانا ضروری ہے۔ کل جو ہے وہ اسٹوڈنٹ فرائیڈے ہے، اور کل آپ کا ریویژن ڈے ہے۔ کل آپ کا جو ہے وہ لیکچر نہیں ہوگا، آپ کا ٹیسٹ جو ہوگا وہ اس چیپٹر کا وہ سیٹرڈے کو ہوگا، کہ آپ نے جو ہے وہ اس چیپٹر کے پاکستان کے تعلیمی مسائل جو ہیں جہاں تک کیا ہے وہاں تک آپ سیٹرڈے کے لیے کل اس کو ٹیسٹ تیار کر لیں۔ تھینک یو۔